باپو پوروا کا جو ایک پرانا تعارف ہے اور ابھی وہ تعارف ہے کہ باپو پوروا میں بدعت بہت زیادہ، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا بدعت کا سرغنہ آپ کہہ لیے سراج بابا جو تقریباً خدائی دعویٰ کرے، وہاں پر ایسے ایسے جاہل لوگ ہیں اور وہاں پر لوگ ایسے لوگوں کے مرید بھی بن جاتے ہیں آج بھی بڑی تعداد میں۔ جب آپ نے پرانا باپو پوروا بھی دیکھا ہوگا، آپ کب سے ہیں مسجد محمودیہ میں؟ تقریباً 18-20 سال ہو رہے ہیں۔ تو پہلے سے اب میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ مولانا دیکھیے، پہلے آج سے آپ 20 سال پہلے چلے گئے تو ہم یہ بات تو کہہ سکتے تھے کہ جو ہے اہل حق کمزور تھے، لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو آج کے باپو پوروا میں اہل حق کمزور نہیں ہے، ہماری مساجد ان کی مساجد سے زیادہ ہے۔ سراج جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے اجیتی گنج میں ہیں، سراج ہمارے اجیتی گنج میں ہے، لیکن سراج کی طرف جو لوگ جاتے ہیں یا اس کی وہاں گدی پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ باپو پوروا کے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، اجیت گنج باپو پوروا شاید 1% بھی لوگ نہیں ہوتے، وہ یا تو شہر کے لوگ ہوتے ہیں اور یا جب اس کا سال میں 2 عرس ہوتے ہیں اس کے یہاں، تو عرس جب ہوتے ہیں تو لوگ آتے ہیں مسجد میں استنجے کے لیے، تو میں منع نہیں کرتا استنجے کے لیے، لیکن بلاتا ہوں، پوچھتا ہوں کہاں سے آئے، تو اکثر اعظم گڑھ، بلیا، بہار، گورکھپور، کشی نگر، اس علاقے کے لوگ اس کے پاس آتے ہیں۔ باپو پوروا کے لوگ اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہاں شہر کے لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو کہ ہم لوگ اتنی محنت وہاں اس کے خلاف کر چکے ہیں کہ وہاں کے لوگ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس کی زندگی لوگوں کے سامنے، تو اس کو بھی لوگ دیکھتے ہیں۔ مطلب باپو پوروا وہ سراج بابا جو ہے وہ ایک طرف تو مطلب یہ دعویٰ کرے ہوئے کہ تقریباً وہ کہتا ہے خدا حلول کر گیا اس کے اندر، اور اس کے ماننے والے اس کو اللہ سراج اور حق سراج اس طرح کے نعوذ باللہ جملوں سے پکارتے ہیں، تو کیا ہے اس کی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اس کی زندگی کے بارے میں تو وہاں کے لوگوں کو کہنا ہے، اس سے پہلے تھا معراج۔ اچھا، ہاں، اس کا بڑا بھائی تھا معراج، اس کو معراج بابا کہتے ہیں۔ 2011 میں وہ مرا، معراج 2011 میں مرا ہے، تو لوگ اس کو قبرستان میں دفن نہیں کرنے دے رہے تھے، تو اس کو لوگ مچھریا لے گئے، اس کے مریدین جو تھے وہاں جگہ خریدی راجو نگر میں، اور وہاں اس کی گویا تدفین ہوئی، اور اس کے مرنے کے بعد میں پھر یہ ان کا بھائی یہ سراج آیا۔ تو سراج کا بھی کوئی معراج کا بیک گراؤنڈ کوئی نہیں تھا، یہ سب پتہ نہیں کہاں کے کرمنل لوگ ہیں، اور اس کا بھی کوئی بیک گراؤنڈ علاقے میں ایسا نہیں ہے، یہ لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، بھائی نہیں ان کے یہاں نماز، ان کو لوگوں نے کبھی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اور عقیدے کی گڑبڑی کی وجہ سے اور ہمارے مسلم معاشرے میں عورتوں میں جو یہ خرابیاں ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جائیں گے، وہ کچھ نہیں کرتا ہے، کم بخت سے جو ہے پان کھاتا ہے اور وہ پان نکال کے کھلا دیتا ہے، پانی پیتا ہے گلاس میں اور وہ اپنا منہ کا پانی کلی گلاس میں کر دیتا ہے، وہ پانی پلا دیتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ شفا ہو رہی۔ جہالت ہے، صرف جہالت ہے، ورنہ ایک اچھا آدمی۔ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، مولانا بڑا دلچسپ واقعہ سناؤں، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا ظہر کی نماز کے بعد، ہم اکثر ظہر کے بعد مسجد میں نیچے بیٹھتے ہیں، ایک صاحب آئے تو وہ حیدر گڑھ کے قریب کے تھے، حافظ قرآن اور اہل حق کے گھر کے، اور ان کے گھر والے ایک مدرسہ چلاتے ہیں، مولانا فیاض صاحب قاسمی کا گاؤں ہے منک پور، تو وہاں حاجی پیر غلام صاحب تھے، ان کا بیٹا آیا، اور وہ مولانا فیاض صاحب کا مدرسہ وہی لوگ چلاتے ہیں، مالی اعتبار سے تعاون کرتے تھے، اب کیا ہے مجھے نہیں معلوم، تو وہ مجھے نظر پڑی حافظ الیاس، تو میں نے کہا تم کہاں؟ وہ استنجا کرنے آیا تھا، تو اس کو بیٹھایا، بہرحال بات چیت ہوئی، تو اس نے کہا کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ وہاں چلے جاؤ، وہ جھوٹا پانی پلاتے ہیں اور آدمی کو شفا مل جاتی ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ اتنا پروپگنڈا کیا گیا کہ ایک حافظ آدمی، اہل حق کے گھر کا آدمی، اور اس کے گھر میں کوئی دقت نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں یہاں آ گیا، اس کے تو میں سمجھتا ہوں کئی سو بیگھے زمین ہے، 2-3 بھٹے ہیں، لیکن اس کے بعد میں ہو سکتا ہے بیوی نے بھیج دیا، اس کو پوچھا بہت لیکن اس نے بتایا نہیں، پھر اس کو جب میں نے سمجھایا تو پھر وہ وہاں نہیں گیا واپس، الحمدللہ یہ رہا کہ واپس نہیں گیا، اس نے اپنے ڈرائیور کو فون کیا اور مسجد کے پاس گاڑی منگائی، پھر اس کو کھانا کھلایا، وہیں سے وہ رخصت ہو گیا۔ تو جو دور دراز کے لوگ ہیں، اور آج کل آپ جانتے ہی ہیں کہ ذرا سے بتا دیں کہ آپ کو یہ کرا دیا گیا ہے اور آپ کا یہ ہو گیا ہے اور آپ کی ساس اس لیے ناراض ہیں، تو بہرحال کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سراج کا جو دائرہ ہے وہ باپو پوروا کا نہیں ہے، باہر کا ہے۔ یہ معاشرے میں ہمارے جو خرابی چل رہی ہے، جعلی باباؤں کے چکر میں پڑتے ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں جو اہل حق کے علماء ہیں، اگر وہ کچھ دعا تعویذ وغیرہ کر رہے ہیں، میرے خیال سے ان کو آگے بھی کرنا چاہیے، کیونکہ کم سے کم اس طرح کے جاہلوں سے تو بچ سکیں۔ بالکل کرنا چاہیے مولانا، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ائمہ حضرات جو ہیں
تو ان کو چاہیے کہ اگر کوئی پانی دم کرانے آئے تو پانی دم کر دے، بچے پہ دم کرانے آئے تو بچے پہ دم کر دیں، اب کوئی تعویذ لکھوانے آئے تو تعویذ لکھ دیں، کیا نقصان ہے، شفا تو اللہ دیتا ہے، کم سے کم عقیدہ تو محفوظ رہے گا۔ اب ایک صاحب، میں بھی گھر پہ تھا تو ایک صاحب کا فون آیا کہ وہ مولانا کب آئیں گے، تو میں نے کہا بتائیے، کہنے لگے میری پتھری ہے، تو میں نے کہا میں کیا کروں، تو کہنے لگے کہ اصل میں وہ ایک صاحب کو پتھری تھی، ان کو آپ نے پانی پھونک کے دیا تھا، ان کی پتھری ختم ہو گئی تھی۔ تو دیکھیے عقیدہ کہاں سے بگڑتا ہے۔ اب اگر کوئی دوسرا بدعقیدہ آدمی ہوتا تو وہ اس انداز سے اپنے قریب کر لیتا۔ تو میں نے ان کو فون پر سمجھایا، ہم نے کہا ان کی دوا چل رہی تھی اور دوا چلنے کے بعد میں وہ پانی پر دم کرانے آئے، ہم نے دم کر دیا، تو اس دوا کے ذریعے سے اللہ نے فائدہ دیا، اور کچھ قرآن میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ دوا چھوڑ دیں، مولانا صاحب پانی دم کر دیں گے تو پتھری گل کے نکل جائے گی، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔